نہ کہیں سے دور ہے۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان۔ یہ علامہ صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، اور پھر جب بھی گفتگو ہوتی ہے اور ماشاءاللہ بڑے سیر انگیز گفتگو جاری رہتی ہے، لیکن بریک کی طرف جانا پڑ جاتا ہے۔ جی پہلی بات تو ہماری یہاں پر اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ ہم اچھا، دوسری بات یہاں پر یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے، جب کسی بھی فوج کے اداروں میں، کسی بھی اداروں میں انسان کو تیار کیا جاتا ہے تو تھرو اے پروسیس ٹریننگ سیشن دی جاتی ہے، اور باقاعدہ پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ ایک کسی رینک تک پہنچنے کے قابل بن جاتا ہے۔ رمضان اسی طرح ایک ٹریننگ سیشن کا نام ایمان والوں کے حوالے سے، اگر آپ اس کو سمجھیں، غور کریں، ایک پریکٹس 30 دن آپ کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ تو آپ عادی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے بننے کے حوالے سے۔ تو اس ٹریننگ سیشن کا سب سے بڑا فائدہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو اطاعت گزار بندے بننے والے ہو سکتے ہیں، وہ آپ بن سکتے ہیں، آپ بننا چاہیں تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات انسان کو پیدا نہ کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو تصوری عبادت ہمارے ذہن میں راسخ رمضان کے مہینے کی وجہ سے بڑے آرام سے ہو جاتا ہے۔ نمازوں کی پابندیاں، دیگر ذکر و اذکار کے حوالے سے اس کی پابندیاں، تلاوت قرآن کے حوالے سے پابندیاں۔ میں تو کہتا ہوں 3 دن اگر بندہ کسی کے ساتھ بیٹھ جائے نا، اس کی صحبت اختیار کرے، تو اس کے اثرات کو سے بچ نہیں سکتا، وہ اس کے اثرات کو وہ قبول کرنے والا بن جائے گا۔ یہ ایک صحبت رمضان ہے، آپ کا رمضان کے ساتھ ایک صحبت ہے۔ اگر آپ فزیکلی محسوس کریں کہ رمضان صرف مہینے کا نام نہیں ہے، رمضان ایک پورے پیکج کا نام ہے، اور آپ کی صحبت رمضان ہو گئی تو اس کے اثرات 30 دن کے بعد تو آپ کے اوپر آنے ہی آنے ہیں۔ چلیں اگر اثرات ختم بھی ہو رہے ہیں تو ختم ہونے میں ٹائم لگے گا، 5 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے، لیکن بدقسمتی سے درس نہیں لینے والے عید کی نماز کے بعد ہی رمضان کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ ان کی عید کے ایام بھی ایسے گزرتے ہیں معاذ اللہ کہ جہاں پر رمضان کی پوری احکامات کی دجیاں اڑا دی جاتی ہیں، اس کے میسیجز کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو درس یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے پابند اور عادی کیسے ہوں گے، یہ ہمیں رمضان سکھاتا ہے۔ اور جو مختصر بات اس کے بعد کرنی ہے مجھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان جو ہے مواسات کا مہینہ ہے، رمضان جو ہے بھائی چارے کا مہینہ ہے۔ تو نو ڈاؤٹ رمضان از دی منتھ آف بردرہڈ، کہ جہاں پر آپ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرتے ہیں، ان کی امداد کے حوالے سے، ان کے تعاون کے حوالے سے، ان کے راشن کے حوالے سے، ان کی ضروریات کے حوالے سے افطار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کو افطار کروائے گا، اللہ تعالیٰ اسی کے اجر کے برابر اس بندے کو بھی اجر عطا فرمائے گا، اور اس کے اجر میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم تو غریب ہیں، ہم سوائے پانی کا گھونٹ کے اور کھجور کے علاوہ اور کیا افطار کروا سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ پانی کا گھونٹ بھی پلا دینا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ آخرت میں حوض کوثر سے پانی پلائے گا، تو اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ تو لہٰذا خیر خواہی، مسلمانوں کے ساتھ غمگساری کی باتیں، صبر کا مہینہ، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مہینہ، مل جل کے محبتیں بڑھانے کا مہینہ، پھر قرابت داروں کا خیال کرنے کا مہینہ، اور ہمسائے کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا مہینہ۔ اس مہینے میں خاص طور پر یہ درس ہمیں یہ آتا ہے کہ دیگر مہینے میں جہاں پر ہم اپنے اقربا کو یاد نہیں کر پاتے ان کے تعاون کے حوالے سے، رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنے کے لیے سب سے پہلے سوچیں کہ ہمارے آس پاس، ہمارے خاندان میں تو کوئی ایسا غریب موجود نہیں ہے۔ دیکھیے سلیم بھائی، بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ 2 بھائی اگر ایک ساتھ رہتے ہیں اور دونوں بھائی ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں اور باپ مالدار ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بھائی بڑے اونچے مکان پر پہنچ جاتا ہے، دوسرا بھائی بیچارہ غریب رہ جاتا ہے۔ تو اسلام نے کبھی بھائی کو زکوٰۃ دینے سے منع نہیں کیا۔ ہاں، منع اوپر کی طرف ہے، منع نیچے کی طرف ہے، لیکن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اچھا، 4 بہنیں اگر ایک ہی باپ کے گھر میں بڑے ناز و نخرے سے پلی ہوتی ہیں اور باپ نے اس کی ہر ضروریات کو پوری کی ہوتی ہے ماشاءاللہ، لیکن چاروں کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں نا، تو وہ 4 گھر مختلف ہوتے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک بہن آسودہ زندگی بھی ہو سکتی ہے، دوسری بہن کے گھر کے حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے گھر کے سب سے قریبی صلہ رحمی کے جس سے تعلق ہمارا بنتا ہے۔ اسی کے اندر ایک بات آپ کی نکل گئی، تو کیا زکوٰۃ بتا کے دینی چاہیے یا ویسے بھی زکوٰۃ دے دی جائے؟ اچھا سوال آپ نے کیا ہے یہاں پہ، اچھا سوال آپ نے کیا، اس کا آسان سا جواب آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اسلام نے ہمیشہ عزت نفس کا خیال بھی رکھا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ سامنے لینے والا زکوٰۃ کا واقعی مستحق ہے تو آپ اس کو نہ بھی بتائیں تو آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سامنے والا زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو اس کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی طرح صدقے کے حوالے سے بھی صدقے کے حوالے سے، صدقات نافلہ کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بتائیں نہ بتائیں، لیکن صدقات واجبہ جو ضروری ہیں، فرض ہیں، جو اسلام میں جس کا حکم لازمی دیا گیا، اس کے حوالے سے ضروری ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا عمل ایسا ہی ہے جیسے نماز کی ادائیگی کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ایکوریٹ فگر میں اس کو ہونا ضروری ہے۔ مصارف زکوٰۃ میں سے کسی بندے کا اس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مصارف زکوٰۃ میں وہ بندہ لینے والا نہیں ہے تو آپ کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی، بھلے آپ نے لاکھوں میں زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کر دی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا زکوٰۃ کا مستحق ہے تو نہ بھی بتائیں تو مسئلہ نہیں ہے، اور صدقے کے ابھی نہ بھی بتائیں۔ ہاں، صدقے کا تو بالکل بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جمیل صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ ابھی آپ بات کر رہے تھے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے حوالے سے، بہت ساری اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ بھی ہمارے مارکیٹ کے اندر گشت کر رہی ہے،
تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ دکانیں سیل کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے پہلے اویئرنیس دی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو پہلے تنبیہ کی جاتی ہے پھر اس کے بعد دکانیں سیل کی جاتی یا ڈائریکٹلی دکانیں سیل کی جا رہی؟ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایسوسیشنز کس لیے بنی ہوئی ہیں؟ ہر مارکیٹ کی ایسوسیشن بنی ہوئی ہیں کہ پہلے آپ بلا کے وارن کر دیں جی آپ کی مارکیٹ میں یہ ایس او پیز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا ٹائمنگ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اگر کل ہم نے کسی کو دیکھا تو ہم یہ دکانیں سیل کر دیں گے، یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ یا آپ آ رہے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر آ رہے ہیں تو وہ آنے کے بعد پہلے دفعہ وارننگ دیتے ہیں کہ آپ اصولاً یہ ہے پہلے وہ وارننگ دیں کہ بھائی آپ بہت غلط ٹائمنگ پہ جا رہے ہیں اور آپ کے پاس ایس او پیز کی خلاف ورزی ہے، اب اگر ہم آئے اور آپ کو اس حال میں دیکھا تو ہم نہیں چھوڑیں گے، یا آپ براہ راست کہتے یا آپ ایسوسیشن کے تھرو کہلوائیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آنے کے ساتھ ہی اب جیسے مثال کے طور پہ جمعے کے دن کا کسی کو پتہ نہیں تھا، جنہوں نے دکانیں کھولی وہ سیل ہو گئیں، تو یہ زیادتی ہے۔ اس زیادتی سے یہ حکومت کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اس کو دیکھیں کہ ہم ہر طرح سے حکومت کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، تو حکومت ہمارے لیے کھڑی کیوں نہیں ہوتی؟ اگر آسان طریقے سے اگر ایک چیز ہو سکتی ہے تو اس کو مشکل کر کے کیوں؟ ابھی کل ہم بیٹھے ہوئے تھے جب وہ وزیر صاحب کے پاس، منسٹر صاحب کے پاس، تو ہم نے ان کو یہ شکایت بھی کی، ہمارے بہت لوگوں نے شکایت کی کہ 2-2, 3-3 لاکھ، 4-4 لاکھ، 5-5 لاکھ روپے جرمانہ، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ کسی دکان کا اگر جرمانہ لگا رہے ہیں 2,000 3,000 5,000 کیسے بھر سکے گا وہ اتنے جرمانے؟ ایک مارکیٹ جو ابھی موبائل مارکیٹ سیل ہوئی، موبائل مارکیٹ میں جو بند مارکیٹیں تھے انہیں بھی سیل کر دیا، ان پہ بھی پرچے لگا کے چلے گئے سیل کے، ایک تو کھلی ہوئی سیل کری ہیں آپ نے، پھر بند بھی سیل کر دی، یہ کون سا طریقہ کار ہوا؟ یہ تو ایسا ہے کہ اندھیر نگری چوپٹ راج والی مثال ہو گئی ہے، جس کا جو دل چاہے وہ کرے جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو آپ لوگ تو ایس او پیز کو کیا کہتے ہیں فالو اپ نہیں کرا پا رہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم تاجروں کو بولتے ہیں لیکن ایس او پیز پہ فالو اپ نہیں ہوتا، ایسوسیشن کو بلا کے بولتے ہیں لیکن پھر فالو اپ نہیں ہوتا۔ اب روڈوں کے اوپر بھی دیکھیں، گاڑیوں پہ، اس جگہوں پہ بھی کوئی فالو ابھی میں آپ کو بتاؤں اس کا جواب یہ سن لیں کہ رمضان المبارک سے قبل لوگوں نے اپنے ماسک لگائے ہوئے ہیں، اگر وہ چائے پینے کے لیے نیچے، اسسٹنٹ کمشنر ہو گئے، چائے پینے کے لیے نیچے کیا ہوا ہے ماسک، تو اس کا بھی چلان کر دیا گیا، اس کو بھی سیل کر دیا گیا کہ بھائی ہم نے تو چائے پینے کے لیے نیچے کیا تھا، چائے کیسے پئیں گے ماسک لگا کے، یا پانی کیسے پئیں گے ماسک لگا کے، یہ تو سمجھا دیں۔ لیکن وہ سمجھنے سے قاصر ہیں پتہ نہیں، یا ان کو ہدایت ایسی ہیں کہ بس کسی بھی طرح آج جیسے تھانوں میں کہا جاتا ہے کہ اور اطلاع دی جاتی ہے کہ بھائی آج 400 کیسز ہونے چاہیے، آج 400 لوگ، جس دن ڈبل سواری کا ہو جاتا ہے سلسلہ کہ جی ڈبل سواری پہ پابندی ہے، اس دن تھانوں کو حکم نامے جاری ہوتے ہیں، تمہارے تھانے میں اتنے کم کیوں ہیں لوگ بند، وہ حساب کتاب چلا رہے ہیں یہ لوگ۔ اسی طرح اگر ایسا کرا تو ایک دن وہ ہوگا کہ لوگ روڈوں پہ آنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ایسا کیا کیا جائے کہ حکومت بھی مان جائے اور تاجر برادری بھی کا بھی نقصانوں کا ازالہ ہو جائے، ایس او پیز بھی مکمل طریقے سے فالو اپ ہو جائے؟ کیا ذہن میں خاکہ ہے؟ کیونکہ آپ اگر وہ مارکیٹ کی طرف جاتے ہیں، جیسے امتیاز سپر مارکیٹ ہے، چیزب ہے، یہ سارے کے سارے تو اس وجہ سے کھولی ہوئی ہے کہ لوگوں کو جو راشن اور یہ وہ ساری چیزیں۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، آپ دیکھیں یہ جو بڑے بڑے اسٹور ہیں، امتیاز ہے، چیز ہے، یہ ہائپر اسٹار ہیں، بڑے بڑے اسٹور جو کھلے ہیں وہ رات کو 12-1 بجے تک کھلے ہوئے ہیں، صرف ان کے پاس راشن نہیں ہوتا، ان کے پاس ضروریات زندگی کی ہر وہ چیز ہوتی ہے جو ہماری دکانوں میں سیل ہوتی ہے، اور وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں کوئی ایس او پیز نہیں ہے۔ وہاں رش دیکھیں ذرا، اب رش کا عالم یہ دیکھیں کہ بندے پہ بندہ سوار ہوتا ہے، جب دکانیں بند ہوں گی لوگ اس طرف بھاگیں گے، تو وہاں اب ایس او پیز کا خیال کیوں نہیں کرا رہا ہے؟ اچھا جمیل، کیونکہ وقت بہت ہی تیزی سے رواں دواں، آخر کے اندر یہ سوال کہ فوج آنے والی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ فوج کے آنے سے یہ تمام چیزیں فالو اپ ہو جائے گی تو پھر آپ کے لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی آپ کو بھی سہولت ملے گی، جو لوگ تاجر ہے جتنے بھی روڈوں پہ یہ وہ سارا کا سارا اچھا سسٹم کے اندر آ جائے گا، تو پھر آپ حکومت سے اس حوالے سے گفتگو کر سکتے کہ بھائی اب ٹائمنگ کو تھوڑا سا یہ کر لے، تو ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں لکڑی کے حوالے سے بھی اگر بات ہو جائے تو بہت سارا اچھا بھی سسٹم آ سکتا ہے۔ دیکھیں جب بھی اس ملک کے عزیز پہ کوئی پریشانی آئی تو یہ پاک فوج ہی ہے جس نے آگے بڑھ کے اس ملک کو سنبھالا ہے، اور پاک فوج کی وجہ سے ہی آج یہ سمجھ لیں کہ یہ ملک جو ہے وہ الحمدللہ سرسبز و شاداب ہو رہا ہے۔
تو ہر معاملے میں ہر چیز میں آپ فوج کو استعمال کرتے ہیں، فوج کو لاتے ہیں، ہر طرح سے فوج ہمارے لیے آگے بڑھ کے کام کرتی ہے، تو ہم بھی فوج کو سلام پیش کرتے ہیں. ہم ان کے لیے، وہ ہمارے لیے ہر وقت کھڑے ہیں. وہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں، سرحدوں پہ وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، وہ جاگتے تو ہم لوگ سوتے ہیں. ورنہ تو یہ دشمن کی آنکھیں ہر وقت ہمارے ملک پہ لگی ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں فوج کے آنے سے بہت بڑا فرق پڑے گا، اور انشاءاللہ ہم ہر گھڑی ان کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت شکریہ جمیل صاحب. اور اسی الفاظ کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول، خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھی نے، کیونکہ جب بھی آپ کا ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ. نہ کہیں سے دور